ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیسے اٹھایا، اور آخر پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کس کو صلیب پہ لٹکایا، اور آپ کا صحابی جس نے یہودیوں کو آپ کا پتہ بتایا تاکہ یہودی آپ کو صلیب پہ لٹکا سکے، وہ صحابی کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ان سب سوالات کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھے بغیر نہ چھوڑیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ جب بنی اسرائیل میں ظلم و ستم بڑھنے لگا، بڑے اور معتبر لوگ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتے اور لوگوں کا حق ادا نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے جاہلانہ عقائد و نظریات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زندگی میں اچھے عمل کرے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگتے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایسے معجزات دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پرندے بنانا، اندھوں اور کوڑ جیسے مرض سے شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا اور ایسا علم رکھنا جو دوسروں کے لیے پوشیدہ یا نامعلوم ہو۔ آپ کو ایسے کئی معجزات سے نوازا تھا، معجزات دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لانا شروع کر دیتے اور کثرت سے لوگ آپ کی طرف شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں ان دنوں یہودیوں کی حکومت قائم تھی۔ یہودی یہ دیکھ کر بہت پریشان اور غمگین تھے، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے یہ بادشاہت چھین نہ لے۔ تو تمام یہودی مل کر وقت کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے جس کا نام داؤد بن نور تھا۔ یہودیوں نے بادشاہ سے آپ کی شکایت کی۔ بادشاہ نے ان کی شکایت کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے الگ ہونے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور انہیں بلایا اور فرمایا کہ آج رات مجھے آپ سے خصوصی کام ہے۔ جب وہ سب اکٹھے ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سب کو خود وضو کروایا اور خود ان کے ہاتھ اپنے کپڑے سے صاف کیے اور انہیں کھانا کھلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کھانا کھلا کے اور خود آپ کے ہاتھ دھلا کے اپنے کپڑے سے صاف کیے اور آپ کی خدمت کی۔ میرا یہ کام آپ لوگوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تاکہ تم آپس میں اچھے بن کر رہ سکو، ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا اور آپس میں خدمت کرنا جیسے میں نے تمہاری کی ہے۔ باقی جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے پوری محنت سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری موت کو مؤخر کر دے۔ صحابی دعا کرنے میں مشغول ہوئے ہی تھے کہ انہیں نیند آنے لگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، آج سے پہلے ہم رات کو دیر سے سوتے، لیکن آج ہم میں ہمت نہیں رہی کہ ہم مزید اور جاگتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابیوں کو اشاروں میں اپنے جانے کا پیغام دیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سے ایک شخص صبح کی اذان سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا، اور تم میں سے ایک شخص میری قیمت لگائے گا اور مجھے چند درہم کے عوض بیچ دے گا۔ اور پھر آپ کے اصحاب وہاں سے نکل کر بکھر گئے۔ یہودی آپ کی تلاش میں آپ کے اصحاب کے پاس پہنچ گئے اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام شمعون تھا اس سے پوچھا کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا صحابی نہیں ہوں۔ یہودیوں نے یہ سوال 3 مرتبہ پوچھا، لیکن اس نے 3 مرتبہ انکار کر دیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ آخر صبح کی آذان ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص یہودیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دوں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ 30 درہم طے پائے۔ اس نے درہم پکڑے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا۔
अल्लाह ताला की कुदरत से जो शख्स यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर गया था, अल्लाह ताला ने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तब्दील कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की बुलंदियों में उठा लिया। यहूदियों ने उस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लिया और वहां ले गए जहां आपको सूली पे लटकाया जाना था। यहूदियों को इस बात का कोई अंदाजा न था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। उन्होंने इस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर लटका दिया और उसकी लाश 7 दिन तक सूली पर लटकती रही। इनके नजदीक इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के कातलाना मंसूबे से बचाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी अल्लाह ताला के हाथ जिंदा हैं। और बहुत सी इस्लामी रवायात में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत से पहले फिर जमीन पर नाजिल किया जाएगा और आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, उनके साथ मिलकर दज्जाल जैसे फितने को खत्म करेंगे और पूरी दुनिया में एक बार फिर इस्लाम की हुकूमत कायम करेंगे। अगर आप भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपने मुसलमान होने का सबूत दें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।